اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم المعصومین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کاش سرکار کے دور میں جیتا ہوتا کاش سرکار کے دور میں جیتا ہوتا ان کے قدموں سے لپٹ کر روتا ہوتا میں سناتا انہیں دکھ درد اپنے وہ مجھے اپنے پاس بلاتے میں بھی نوازا جاتا میں جو سناتا میں جو لکھتا شان اقدس میں ان کی نعتیں وہ ان کے در پر وہ نعتیں پڑھ کر میں سنایا کرتا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی ہم سب کی یہ مختصر حاضری اپنی پاک بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ مل کر بیٹھنا رسول خدا کی بارگاہ میں بھی قبول و منظور فرمائے قابل احترام سٹیج پر جلوہ افروز جملہ علماء کرام نعت خوان حضرات نقیب محفل معززین علاقہ بزرگوں نوجوانوں بچوں بالخصوص میزبان ذکر جو آپ کی میلاد کمیٹی ہے اور کیمرہ مین ساؤنڈ سسٹم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم کس لیے اکٹھے ہیں حضور کے جشن کے لیے اکٹھے ہیں یعنی حضور کی ولادت کے جشن کے لیے اکٹھے ہیں تو آج اس زمانے میں بھی لوگ رسول خدا کی ذکر کی محفل کو دلیل سے مانگنا چاہتے ہیں اور اس کی دلیل مانگنا چاہتے ہیں کہ تم دکھاؤ کہ رسول خدا کے حیات زہری کے اندر کون بیٹھا تھا کس نے ذکر کیا تھا کس نے میلاد بنایا تھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو زمین کی دلیل ہے نا زمین کی اس سے پہلے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے یعنی رسول خدا کے عظیم نام نامی اسم گرامی کی برکت ایسی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت زمین پر نہیں ہوئی لیکن تذکرے آسمانوں میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ نے ہمیں خود بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے لیے جلسے منعقد کیا ایک جلسے میں اپنی وحدانیت کا اقرار کیا اور دوسرے جلسے میں ہم نے اپنے محبوب کے لیے محبوبوں کو بلایا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے نہیں بلایا کیونکہ ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے معصوم کے لیے معصوموں کو بلایا عالم ارواح کے اندر جو آج محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جو منبر پر بیٹھ کر نبی کی تعظیم سکھاتا ہے نبی کی تعظیم و تکریم سکھاتا ہے محبت سکھاتا ہے یاد رکھنا زمین کے اوپر یہ بندے خدا کی سنت بعد میں ہے آسمانوں میں یہ سنت خدا ہے ہم
ہمیں کسی زمین کی دلیل بعد میں بتائیں گے، پیش بھی کریں گے، لیکن پہلی سمجھو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے عالم ارواح کے اندر، اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرماتا ہے، تفسیر میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر نور مصطفیٰ کو کھڑا کر کے ارد گرد انبیاء کی جماعت کو کھڑا کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں سے اللہ خود مخاطب ہوا، فرمایا اے آدم سے لے کر عیسیٰ سن لو، یہ آخر الزمان نبی ہے۔ ابھی یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ بات عالم ارواح کی ہے۔ عالم ارواح تب جب چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، عالم نہیں بنے، زمین نہیں بنی، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کا جسم ہی نہیں بنا۔ اللہ ہمیں پہلے بتلا رہا ہے کہ جب ہم نے کچھ تیار نہ کیا تھا، تب نور مصطفیٰ کو ہم نے کھڑا کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ سن لو، یہ آخر الزمان نبی ہے، آئے گا آخر کے اندر۔ اس کی تفسیر پڑھیں تو یاد رکھیں، اس کے اندر بھی حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آخر الزمان نبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، ہمارا ایمان۔ لیکن اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بھی وضاحت کر دی، آسمانوں میں کر دی، ابھی زمین پر آدم نہیں آئے، لیکن حضور کی ختم نبوت کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح سے اللہ نے شان و عظمت پیش بیان کی، ایسی زمین پر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں نبیوں کو کھڑا کر کے تمہیں مجھے نہیں، نبیوں کو بتایا کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، بلندی کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ سن لو، یہ آخر الزمان نبی ہے، آئے گا آخر کے اندر، لیکن اس کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ تم اگر زمین پر تمہیں بھیج دو اور تم نبی بنا کر بھیجے جاؤ، تمہارے پیچھے تمہارے زمانے کے اندر محمد عربی آ جائے، آئیں گے آخر میں، لیکن شان بتا رہا ہے رب اپنے محبوب کی، اپنے حبیب کی، کہ اس کی عظمت، اس شان ایسی ہے کہ تم بھی نبی ہو، یہ بھی نبی ہے، لیکن یہ امام الانبیاء ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ محبوب خدا ہے، یہ یاسین ہے، یہ طٰہٰ ہے، حتیٰ کہ وجہ کائنات ہے۔ ربوبیت کے زہر کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کو اگر زہر کیا ہے، نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے آدم اگر تمہارے زمانے میں شیش، ابراہیم، سلیمان اور جتنے انبیاء ہو، تمہارے زمانے کے اندر محمد عربی آ جائیں، حالانکہ تم زمین پر نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، یہ آخر الزمان نبی ہے، لیکن اس کی شان اور عظمت ایسی ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں آ جاتا ہے تو پھر تم نبی نہیں رہو گے، بلکہ تم اس محمد عربی کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اس کے امتی بن جاتے۔ اب بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ زمین کے اوپر تو ہم دلیل دیں گے کہ میلاد ہوا، ذکر ہوا، یہ بتاؤ آسمانوں میں ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ خدا۔ سننے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ اب بتاؤ کہ یہ جو سننا ہے نبی کی تعریف، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور جو تعظیم و تقریم محمد عربی کی سکھانا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب بھی ذکر مصطفیٰ کی اور تعظیم و توقیر کی کوئی محفل چھڑے اور کوئی بیان کرے، یاد رکھ لینا زمین کی دلیلیں بعد میں ہیں، یہ آسمان کی دلیلیں اللہ کی طرف سے۔ اب بتاؤ کہ ہمارے دل کے اندر ادب تو ہے، ہمارے دل کے اندر احترام بھی ہے، خاص طور پہ اہل سنت و جماعت کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق رسول بھی ہے، ادب رسول بھی ہے، عشق اہل بیت بھی ہے، عشق صحابہ بھی ہے، غوث بھی ہے، کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اوتاد بھی ہے، ولیوں سے محبت، ہر مقام پر آج تو انکساری ہے۔ لیکن یاد رکھو سنیو، جو ہم میں کمزوری ہے وہ نماز کی ہے، وہ روزے کی ہے، وہ زکوٰۃ کی ہے، وہ فرائض و واجبات کی ہے، جو کہ پہلا فریضہ ہے۔ بے شک محبت، رسول اللہ سے محبت کا اظہار بھی یہ فرض ہے ہم پر، لیکن یاد رکھنا اللہ کے محبوب بھی یہ فرماتے ہیں جو ہمارا ہوتا ہے وہ رب کی نماز نہیں چھوڑتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہمیشہ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، تعظیم مصطفیٰ ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے، اہل سنت یاد رکھو، اللہ تمہیں ضرور بضرور قرب الیہ عطا فرمائے گا۔ اللہ جسے قرب عطا کرتا ہے، اللہ اس کے سینے کو دیکھتا ہے۔
اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے خلوص کو دیکھتا ہے، اس کے سربہ سجود ہونے کو دیکھتا ہے، اس کے ذکر کو دیکھتا ہے، اس کی خلوص نیت کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جب عشق مصطفیٰ کی شمع جلی ہوئی دیکھتا ہے اور پرہیزگاری اور تقوی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت حبل الورید ہے، وہ شہر سے زیادہ قریب ہے، پھر اللہ اسے اپنا قرب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا کہ ہم نے زمین کے اوپر جب رہنا ہے تو اللہ کے احکام کے تابع ہونا ہے، رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہونا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں اپنی مرضی سے کریں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی ایک ہسٹری ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے خلاف اگر اگینسٹ جائیں گے تو یاد رکھیں وہ مکمل اصل زندگی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اور حدیث کے تابع ہو کر جو انسان زندگی گزارے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، چاہے وہ خوشی کر رہا ہوگا یا غم کر رہا ہوگا۔ یعنی تم نے خوشی کی ہے، وہ خوشی اگر قرآن اور حدیث کے تابع ہے تو انشاءاللہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ اگر تم غم پر ہو، پریشانی میں ہو، اور وہ پریشانی کا عالم بھی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ورنہ یاد رکھیں زمین کے اوپر ہزاروں مذاہب موجود ہیں، فطرت انسانی ہے انسان کی کہ وہ غم بھی کرتا ہے، وہ جناب خوشی بھی کرتا ہے۔ آپ اپنے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا، یہودیوں کو دیکھا ہوگا، عیسائیوں کو دیکھا ہوگا اور مذہبوں کو دیکھا ہوگا، وہ بھی خوشی کرتے ہیں، وہ بھی غم کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں رکھا ہے، لیکن مسلمان واحد ہے کہ وہ خوشی بھی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کرتا ہے، اور اگر غم بھی کرتا ہے تو ان کی شریعت کے تابع ہو کر۔ اب بات سنیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ جب نماز اللہ نے فرمایا قائم کرو، سمجھو فرض حکم ہوا، فرض ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز تم پر فرض ہو گئی۔ اسی طرح جو حکمن رب کی طرف سے ہوتا ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ حکم دے رہا ہے، محبوب سے فرمائیے جب تم پر میرا فضل ہو، میری رحمت ہو تو تم کو چاہیے کہ خوشی کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ میرا تم پر رحمت ہو اور پھر بھی تم چہرے سجا کر بیٹھے ہو، نہیں، بلکہ خوشی کا اظہار کرو۔ اور جب بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہو، بات سنو، معاشرے کے اندر ہم خوشی کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، زمین خریدتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، ٹریکٹر خریدتے ہیں، کوئی جائیداد خریدتے ہیں، مٹھائی بھی کھلاتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو کہتے ہیں یار اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ اس پر ہم خوشی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اس پر خوشی کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ تمام تر بہاریں، یہ تمام تر جاشنیاں، یہ روشنیاں، یہ تمام تر نظارے، اس کائنات کی تخلیق، اگر اس تمام تر چیزوں کی وجہ وہ نام محمد رسول اللہ ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا اس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے جو کرم، فضل، رحمت ہوئی ہے وہ نام محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب بہاریں ہیں محمد عربی کے وجہ سے، یہ سب کچھ جو ہمیں ایمان ملا ہے۔ میں اکثر پوچھتا ہوں بتاؤ ہم لوگ جو مسلمان ہیں اس وقت، کیا ہم نے عبادت کی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان پیدا کر؟ ہم نے کوئی ریاضت کی یا اللہ ہمیں مسلمان پیدا کر؟ ہم نے کوئی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان پیدا کر؟ تو کیا وعدن سرے کی وعدن رب دی ونڈ تے قربان ونیا، جو رب اپنی بھی شناس سے دیتی ہے تے محمد عربی دی بھی شناس ہے۔ محترم ہماری کوئی اسٹرگل نہیں ہے، ہماری کوئی محنت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ آقا کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پھر ہمیں رب نے پیدا کیا، جس امت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتوں نے ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا یہ مقام اور مرتبہ محمد عربی کی امت کو ایسا ہے۔ جب درجہ بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اللہ نے بیان کی، تو انبیاء نے بھی کہا تھا کہ مالک ہمیں تو نبی نہ بنا، بلکہ جرید نبی کی شان ہم نے سنی ہے، اس کا مقام ہم نے سنا ہے، تو ہمیں اسی محمد عربی کی امت میں سے ادنا سا بندہ بنا دو۔ جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعتیں اس چیز کی خواہش کریں کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوں، تو تمہارے میرے لیے یہ شرف نہیں ہے کہ ہم محمد عربی کی امت میں پیدا ہوں۔ نہیں، نہ کوئی سٹرگل ہے، نہ کوئی محنت ہے، بس کلمہ مل گئے۔
جب کلمہ ملا ہے تو پھر کلمہ جب ملتا ہے تو ایمان کی شکل میں ملتا ہے، ایمان جو تمہارے سینے کے اندر کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ایمان روز محشر بہت کام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آج تو انسان سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار جیسا بھی ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں نہیں نہیں، روز محشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ جس کے سینے کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ مسلمان اسے نہیں کرتا جب تک محمد رسول اللہ۔ حالانکہ کائنات کی افضل ترین جو تسبیح ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن کوئی بھی غیر مسلم کافر بھی کھڑا ہو جائے نا اللہ کی عظیم تسبیح پڑھے لا الہ الا اللہ، جب تک وہ کافر محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے بندے کا نام نہیں اٹھاتا، اللہ کے محبوب بندے کا نام نہیں اٹھاتا، اللہ اسے مسلمان نہیں کرتا۔ تو اس کڑی کو سمجھیے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام جب خطا سرزد ہوئی نا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو کس نام سے مانگی؟ نام محمد سے مانگی، نام محمد سے مانگی۔ اللہ نے پوچھا کہ آدم تو نے نام محمد کو کیسے پہچانا؟ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا عرش کے ستونوں پر ہم نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں جان گیا جس کا نام نامی اس میں گرامی تیرے نام کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہے تو یہ عظیم تر ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو ٹھیک کہتا ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ حدیث قدسی تو آپ نے سنی ہے علماء سے، حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ ڈائریکٹ اپنے نبی سے بات کرے۔ حضور نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محمد اگر ہم تجھے پیدا نہ کرتے تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتے، یعنی اس کائنات کی وجہ جو ہے وہ نام محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ کو کلمے کی طاقت بتا دوں، جو ہمارے پاس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی طاقت یہ ہے، قرآن سے تمہیں بتاتا ہوں، قرآن کا قصہ تمہیں سناتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے اور آپ کے زمانے میں گندم کی قلت ہے، اور گندم کی قلت کے ہوتے ہوئے آپ نے حکم صادر فرمایا کہ کوئی زیادہ گندم نہیں دے گا اور اس ریٹ سے زیادہ نہیں دے گا، اس حساب سے زیادہ نہیں دے گا۔ جیسے بعض وقت ممالک میں قلت ہو جاتی ہے اور ریاست ایک ریٹ مقرر کرتی ہے، تو یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، آپ نے حکم فرما دیا کہ گندم کی قلت ہے اور کوئی بھی اس سے زیادہ ریٹ اور حساب سے نہیں دے گا۔ ریٹ مقرر ہو گیا۔ اس وقت ایک نوجوان جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بازار میں جاتا ہے اور جا کر آٹا مانگتا ہے، گندم مانگتا ہے، اسے گندم دے دی جاتی ہے۔ اب یہ میں قرآن کا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمارے پاس کلمے کی جو طاقت ہے وہ کتنی عظیم طاقت ہے۔ حضرت محترم سوچ کیجئے، وہ جو آٹا خریدتا ہے جب زیادہ مانگتا ہے تو اسے دکاندار نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ چاہیے بھی صحیح تو پھر تم یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے حساب اور ریٹ مقرر کر رکھا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نوجوان چلا گیا۔ اب یہ قصہ ہمیں کس نے سنا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے سنا ہے؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں قصہ سنایا ہے کہ ایسا وقت گزرا ہے میرے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس، جب وہ نوجوان گیا نا اس نے جا کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف مجھے آٹا چاہیے، گندم چاہیے، آپ نے اسے دے دیا۔ اس نے کہا مجھے زیادہ چاہیے، آپ نے فرمایا تجھے دکان سے بھی ملا ہے، میں نے بھی تجھے دیا ہے، تیرا پیٹ کیوں نہیں بھرتا؟ تو نے تو اضافی لے چکا ہے۔ اس نے کہا یوسف اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو بہت زیادہ دیتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کون ہے نوجوان؟ اس نے کہا یوسف علیہ السلام میں وہ بچہ ہوں جب زلیخا کی طرف سے آپ پر الزام لگا تھا اور جس بچے نے آپ کی گواہی دی تھی میں وہ بچہ ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں۔ یہ کس نے قصہ سنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ بچہ ہوں جب زلیخا کی طرف سے آپ پر الزام لگا تھا اور جس بچے نے گواہی دی تھی میں وہ بچہ ہوں، میں جوان ہو چکا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ اس بچے نے میری گواہی دی تھی، آپ نے اسے سینے سے لگایا، خوش ہو گئے، بلکہ زیادہ انعام و اکرام سے نوازا اور اپنے خادمین سے فرمایا اسے عزت و تقریب کے ساتھ گھر چھوڑ کے۔ جب گھر چھوڑ کے آئے ابھی وہ گیا ہی تھا، اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ یہ اللہ نے قرآن میں قصہ ہمیں سنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہے کہ یوسف خیر تہے آج بڑے انعام و اکرام دیتے میں دے پائیں،
اب وہ جانتا تو ہے وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یہ اس کے نظام قدرت میں ہے۔ پوچھنا یوسف خیریت رہے، آج بڑے انعام شنام دیتے میں دے پر۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تو جانتا ہے اس نے میری گواہی دی تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ انس ہے اور محبت ہوئی، تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اسے انعام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب سنو جو بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یوسف تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، تم نے اپنے شان کے مطابق اسے نوازا ہے، تم اب گواہ ہو جاؤ اس چیز کے، اور روز محشر جو بھی ہماری وحدانیت کا اقرار کرے گا ہم اس کو اپنی شان کے مطابق ادا کریں گے۔ کتنی بڑی طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور بغیر کسی سٹرگل کے، بغیر کسی محنت کے زندگی میں کوئی چیز بھی انسان نہیں پا سکتا جب تک محنت سٹرگل نہ کرے، اور ہمارے پاس ایسی چیز آ چکی ہے جو ہمیں جنت دکھا رہی ہے۔ حضرات نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایسی ذات ہے کہ اگر ہم خدا تک بھی پہنچنا چاہیں تب بھی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور کی اطاعت کے بغیر بھی ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر ہم رسول خدا کی آل سے محبت کا اظہار کریں تب بھی اس در سے ملتی ہے، اور نبی کے اصحاب سے محبت کا اظہار کریں تب بھی اسی در سے ملتی ہے۔ یعنی محمد عربی کا وہ در ایسا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے محبت کرنی ہو، تم نے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، پیتن پاک سے اور عشرہ مبشرہ سے، 1,14,000 صحابی سے، غوث سے، قطب سے، ابدال سے، اوتاد سے، خدا کی قسم در در مصطفیٰ۔ ہماری جو محبت ہوتی ہے نا یار، یہ محبت ہمیں یہ محبت لے کے جائے محمد عربی، ہمیں عشق و علی سے وہ علی ہمیں در مصطفیٰ تک لے، ہمیں عشق و فاروق سے وہ عشق ہمیں نبی کے در تک لے جائے۔ اور اگر ایسی یہ تمام تر محبتیں، چاہے ہم حسنی حسینی کہلائیں، لیکن وہ محبتیں اگر تمہیں مسلح پر کھڑا نہیں کرتی، وہ محبتیں تمہیں در مصطفیٰ تک نہیں لے کے جاتی، پھر اپنی محبت کو دیکھو کہ تمہاری محبت کامل نہیں ہے۔ کامل محبت تو در مصطفیٰ تک لے جاتی ہے۔ اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جیرا نبی دے در تے پہنچ میں دے وہ خدا تک پہنچ میں، وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کا احترام کرنا ہے، اور شریعت کا دار و مدار جو ہے وہ ہم صرف پیروں فقیروں پر نہیں ہے، اے جناب مولویوں پر اور جناب قاری و قرہ پر اور نعت پر، جناب یہ جو آئے بیٹھے ان کا کام ہے، نہیں، تم جتنے پنڈال میں بیٹھے ہو شریعت تم پر اسی طرح لاگو ہے جیسے مجھ پر۔ نماز، یہ سنت، یہ سیرت، یہ اسوہ حسنہ، یہ شریعت کے تمام تر دائرہ کار، ہر وہ چیز اسی طرح تم پر لاگو ہے جیسے مجھ پر۔ اس لیے یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ کہ جناب یہ مولوی، یہ داڑھی ہے تو جوان بھی ہے تو کہتے ہو مولوی ہے، ہم تو اتنا کہنا گوارا نہیں کرتے کہ مولوی کہتے ہو مولوی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ مولوی دا مطلب بھی ہے تے مولوی دا نام مطلب بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب تم دین اسلام سے محبت کرو گے، دین اسلام سے محبت کرنے کا جو صلہ ہے وہ بہت عظیم ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ دین سے جو محبت کرتا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں۔ یعنی اللہ کے دین سے محبت۔ آج معاشرہ کیسا ہے کہ ہم دراصل دین کے کچھ احکامات، دین کی کچھ سختیاں ایسی ہیں کہ ہم دین کو برا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ او مولوی میں ہے، او مولوی میں ہے۔ دراصل ہم دین کو گالی نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹلی دین کو نکالیں گے لوگ لتر لگائیں گے، کافر کہیں گے، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر مولویوں پر جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں ہم ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ دراصل ہم دین سے بیزار ہوتے ہیں، اور جو دین سے بیزار ہوتا ہے یاد رکھیں وہ مدینے میں بھی ہو ان کا حال نہیں بڑھتا۔ مدینے کے اندر، اب مدینے سے بڑی جگہ تو نہیں ہے، جنت البقیع سے بڑی جگہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، اب پیر سواگ رحمۃ اللہ کے مزار ہے، وہاں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو مزار کو دیکھتے ہیں، سکون بھی ملتا ہے، لیکن ایک کونے میں پھر بھی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ قبرستان ہے، قبر ہے، جانا ہے۔ واحد دنیا کا قبرستان مدینے کے اندر جنت البقیع ہے، کبھی آپ جا کر دیکھ لیں، خدا کی قسم واحد قبرستان ہے مرنے کو دل ہے۔ موت شاد بندے کو بھول ہوئے دیئے، بندہ آدھے میں مر پوما آتی تھی دفن تھی۔
محترم یہ ایسا قبرستان ہے جنت البقیع. حضرات محترم آج سے تقریباً کم و بیش 70-80 سال پہلے کی بات ہے کہ مدینے کے اندر ایک جوان رہا کرتا تھا. وہ آج کے نوجوانوں کی طرح یہ جو کہتے ہیں نا انگریز کو دیکھو یہ ترقی کر گئے جناب, یہ مولوی صرف مسیطوں پہ کھڑے ہوتا ہے, دیکھو جی انگریزوں کو دیکھو کتنا ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے. یعنی دین انگریزوں کی تعریف کرنا, انگریزوں کی باتیں کرنا, اپنی دین کو چھوڑ کر, اسلام کی باتوں کو چھوڑ کر غیروں کی باتیں کرنا. حضرات محترم وہ مر گیا, جوان تھا, دین سے بیزار تھا, کلمہ گوتا تھا, کلمہ مسلمان تھا. جب وہ اس کا وصال ہوا, فوت ہوا اور جنازہ پڑھا گیا اور دفنایا گیا جنت البقیع کے اندر. جب جنت البقیع میں دفنایا گیا 5ویں روز, بلکہ اسی روز ایک جوان جو اس نے دفنایا تھا اس کی جیب میں ایک پیپر تھا, یعنی لکھا ہوا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے جوان کو قبر کے اندر اتارا ہے میرا پیپر گر گیا ہے اور میرے لیے بہت ضروری پیپر ہے میرے لیے, اب میں کیا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ تم حکومت وقت کو, یہ 1940-50 کی بات ہے, سعودی عرب مدینہ شریف, کیمرے اسے بلیک اینڈ وائٹ آ چکے تھے. اس نے کہا تم حکومت وقت کو لیٹر لکھ دو کہ تم قبر کشائی کی اجازت مانگو کہ تمہارے لیے وہ لیٹر جو اندر پیپر گر چکا ہے وہ تمہارے لیے بہت لازمی ہے. تو اس نے درخواست دی حکومت وقت کو. چند دن بعد اسے اجازت مل گئی کہ تم قبر کشائی کر سکتے ہو. جب قبر کشائی کی گئی جنت البقیع میں, حیران کن معاملہ یہ تھا کہ جس جوان کو دفنایا گیا تھا وہ قبر کے اندر نہیں تھا. دفنایا جنت البقیع میں گیا, وہ وہاں پر نہیں تھا. اس کی جگہ کے اوپر ایک نوجوان انگریز بچی کی لاش تھی, میت تھی, یعنی وہ انگریز لگتی تھی. تصویر کھینچ لی گئی ہے, اس میں اخباروں میں لگ گئی کہ نوجوان کو دفنایا گیا لیکن اس کی جگہ ایک بچی پڑی ہے. اخباروں میں پہنچتی پہنچتی پتہ چلا ایک یورپ کا انگریز ہے, یہ اس کی بچی ہے جو فوٹو لگی. جب پتہ چلا کہ وہ یورپ کا انگریز ہے تو یہاں سے مسلمانوں کا وفد چلا کہ تحقیق کرے کہ معاملہ کیا ہے. جب وہاں یورپ میں پہنچے اس عیسائی کو ملے تو اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اخبار میں دکھایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے. اس نے کہا میری بیٹی ہے. اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ چند دن پہلے وصال کر. اس انگریز نے کہا, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میری بیٹی ہر وقت مجھ سے آج کل, جب وہ وصال سے پہلے وہ دین اسلام کی باتیں کرتی تھی, اسلام کی ریسرچ کرتی تھی, دین سے محبت کا اظہار کرتی تھی, اور کہتا ہے اس کا والد ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ بھی پڑھ گئی. انگریز کی بچی تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہے, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو آپ کی بیٹی کہاں پر دفن ہے؟ اس نے کہا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے, کہ اگر اجازت دیں تو ہم اسے قبر کشائی کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اجازت. جب قبر کھولی گئی یورپ کے اندر عیسائیوں کا قبرستان ہے تو حیران کن معاملہ یہ ہے کہ جس جوان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا تھا وہ جوان عیسائیوں کے قبرستان میں یورپ کے اندر. اور جس بچی نے ریسرچ کی, اسلام سے محبت کی, انگریز کی بیٹی تھی اور اس نے اسلام سے محبت کا اظہار کیا, اللہ نے اسے درجہ کیسا دیا کہ دفنایا تو عیسائیوں کے قبرستان میں ہے اور مقام جنت البقیع میں ملا. دین سے محبت کرو, احکام خداوندی سے محبت, احکام محمدی سے محبت, حضور کی شریعت سے محبت. اگر عمل نہیں کر سکتے تو اتنا کہہ دیا کرو کہ یار یہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں, لیکن یہ نہ کہا کرو کہ میاں مولوی اس طرح کہتے ہیں. آج معاشرہ اتنا زیادہ فارورڈ ہو چکا ہے کہ ہم شریعت سے بہت آگے جا چکے ہیں, شریعت پیچھے کھڑی ہے. آج جب شریعت کے اوپر پیر فقیر مولوی کوئی شاہ کوئی بلاتا ہے کہ یار تم آگے جا چکے ہو, تم ایک قدم پیچھے آ جاؤ, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, تو جواب آتا ہے اوے مولویاں شریعت اپنی بڑا جوڑیے, اسلام میرا تنگ نہیں. حالانکہ ہم فارورڈ ہو چکے ہیں, ہم دین اسلام کے جو احکام ہے اس سے ایک قدم آگے جا چکے ہیں. جب ہمیں پیچھے ایک قدم بلایا جاتا ہے تو ہماری زبان سے یہ نکلتا ہے اور جی مولیاں شریعت سے سخت کر چھوڑیے, دین میرا سخت نہیں. میں نے کہا تم اگر دین کی تابع ہو کر زندگی گزارتے تو تمہیں دین سخت نہ لگتا. دین بہت واحد دین اسلام ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام واحد مذہب دیا ہے, یعنی دین اسلام کو حضور کی شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, یہ اللہ نے تمام تر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت آئی, دین آیا, سب کچھ, سب سے زیادہ بہتر اور خوبصورت اللہ نے کلام اور شریعت محمد عربی کو عطا.
جو ہمیں پھر ملی ہے، ہم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں بیٹھے ہیں، یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارے دل کے اندر محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو نماز نہیں، قرآن نہیں ہے، سیرت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اسوہ حسنہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں عمل اور کردار کام آئے گا۔ وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، میں کہ لبیک یا رسول اللہ آدھے لبیک نماز نہیں آتا، روزہ نہیں آتا، زکوٰۃ نہیں آتا۔ نبی کی شریعت کیا ہے؟ نبی کی شریعت پر عمل کرنا، نبی کی سنت پر امامہ سجانا، داڑھی رکھنا نبی کی محبت میں، اور شریعت کے مطابق کپڑے پہننے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہاں تو اپنا زہر کو خوبصورت کر، یہ نہیں کہا کہ تم مولویوں سے پیروں سے، نہ، تم دکاندار ہو، تم ریڑھی بان ہو، تم جناب کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، تم اگر خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو عملی طور پر کیا کرو کہ تم اپنے زہر کو خوبصورت کرو، زہر کو خوبصورت، سر پر ٹوپی لگاؤ، دکاندار ہو تب بھی داڑھی رکھو، اور نماز کی، شریعت کی، سیرت کی، سنت کی پابندی کرو۔ جب تم حضور کی محبت میں اپنی سیرت اور صورت کو اس طرح سے ڈھال دو گے جیسے مصطفیٰ کریم کے انداز ہے، طریق ہے، اللہ فرماتا ہے تو اپنے زہر کو سونا چکر، میں تیرے دل کو سونا چکر۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب آپ کو بتا دوں کہ زمین کے اوپر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور کی ولادت سے کے بعد نہیں ہوا، بلکہ حضور کی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر کے زمانے میں نام محمد لیا گیا ہے۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جو آئے ہیں، ہر زمانے میں نام محمد کی برکت سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ہم تو حضور کے امتی، ہم تو حضور کے غلام، یہ تو وہ لوگ جو غیر مسلم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، آخری بات میں کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت سے پہلے کا موقع ہے، ابھی زمین پر حضور پیدا نہیں ہوئے۔ ہم سے دلیل مانگتے ہیں نا لوگ ذکر مصطفیٰ کی محفل کی، ابھی حضور زمین پر پیدا نہیں ہوئے، اور خیبر کے مقام پر یہودی رہتے ہیں، اور ان کا مقابلہ تفتان، ایک غفتان قبیلہ ہے، اس سے ہوتا ہے۔ اب ان کا جب ٹاکرا ہوتا ہے ہمیشہ یہودی ہار جاتے ہیں، حالانکہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اور اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہودی تب بھی غفلت میں تھے کیونکہ وہ اصل دین پر نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے علماء یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتا دو جس سے ہم غفتان قبیلے کے اوپر اللہ ہمیں فتح دے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نبی کے ولادت سے پہلے کی بات ہے، نبی ابھی زمین پر مابعوث نہیں ہوئے، نبی ابھی زمین پر پیدا نہیں ہوئے، لیکن غیر مسلم بھی نام محمد کا صدقہ کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے علماء نے سر جوڑا، اور سر جوڑا کہ ان کو دعا بتاتے ہیں کہ دعا مانگا کرو۔ وہ دعا کون سی تھی؟ وہ دعا یہ تھی جو ان کے علماء یہودیوں نے سکھائی۔ وہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال پیش کرتے ہیں، یعنی وسیلہ پیش کرتے ہیں نام محمد کا۔ یہودی ابھی حضور زمین پر نہیں آئے، پیدا نہیں ہوئے، ولادت بھی نہیں ہوئی، لیکن یہودی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نام محمد کا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں نام محمد کا جو کہ امی ہے۔ میں کہتا یہودی بھی جان دیں کہ نبی پڑھ کے آج زمانے میں بڑے بڑے مفتی، یوٹیوبر، مولوی کراچی میں بیٹھے کہتے ہیں نبی ان پڑھ ہے۔ میں کہ بدبختہ وہ تو یہودی بھی غیر مذہب اور سب تو بڑے ظالم لوگ ہی جان دیں کہ نبی آسمان کو پڑھ کے امی آسمانوں سے پڑھا ہوا آئے گا، زمین پر اس کا کوئی استاد نہیں ہوگا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں نام محمد کا جو کہ امی ہوگا اور آخری زمانے میں آنے والا ہے۔ جب وہ دعا یہ کرتے تھے نا یہودی، حضور کا وسیلہ اور نام محمد لے کر، اللہ تعالیٰ اس دعا کی نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غفتان کے اوپر فتح عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت محترم، جب ایک غیر مسلم کافر وہ حضور کے نام کی برکت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں،
ہم تو رسول خدا کی امت میں ویسے بیٹھے ہیں، ہمیں تو حضور کی ہی شریعت ملی ہے، ہمیں تو حضور کی سنت ملی ہے، اور یہ شرف ہے، یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ جیسے رسول خدا کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء اور وجہ کائنات بنایا ہے، تو ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے۔ آخری بات کر رہا ہوں، دو چیزیں ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے ایسے ذریعے عطا کیے ہیں جس سے ہماری بخشش ہو جائے، یعنی ایسی خاص رحمت اور فضل اللہ نے کسی امت کے اوپر نہیں کیا جیسے خاص فضل اور رحمت امت محمدیہ پر کیا ہے، کہ ایسے ذریعے بنا دیے ہیں کہ جس سے امت محمدیہ کی بخشش ہو جائے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ تورات جب نازل ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اس تورات کے اندر ایک امت کا ذکر تھا کہ یا اللہ ایک امت ہوگی اور اس امت کے سینوں میں اللہ کا کلام ہوگا، کتاب اللہ ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ شیوہ پیغمبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کلام عطا فرماتا تھا تو وہ نبیوں کے سینہ میں کھڑا کرتا تھا، لیکن اس تورات کے اندر تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جس کے سینوں کے اندر کتاب اللہ موجود ہوگی، یعنی اللہ کا کلام موجود ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک ایک کرم کر، یہ جو امت تو نے تورات میں بتائی ہے یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت میرے احمد کی ہے، یہ شیوہ پیغمبری تمہیں ہمیں حاصل ہے، آج تک کسی امت کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں کے سینوں میں قرآن کلام الہی کھڑا کیا ہے، لیکن امت محمدیہ واحد ہے کہ شیوہ پیغمبری عطا کیا کہ غیر نبی کے سینے میں بھی 30 پارے رب کا قرآن کھڑا۔ دیکھتے نا یہ کتنے حافظ بیٹھے ہوں سینے کے اندر رب کا قرآن کھڑا ہے، یہ وہ امت تھی جسے اللہ نے فرمایا ہم ایسی امت بھیجیں گے جس کے سینوں میں کتاب اللہ موجود ہوگی، اور وہ امت احمد کی ہے، محمد عربی۔ اسی تورات کے اندر ایک اور امت کا ذکر تھا کہ اللہ فرماتا ہے ایک امت ایسی آئے گی جو اچھا کام سوچے گی، کرے گی نہیں، دل کے اندر سوچے گی کہ میں یتیم کو کھانا کھلا دوں، میں مسجد کے اندر خدمت کر دوں، میں ادارہ بنا دوں، میں قرآن و حدیث کی خدمت کر دوں، یا میں دین کی کوئی اور خدمت کر دوں، یا کہ اچھی نیکی کر لوں، یعنی وہ دل کے اندر صرف سوچے گا، اللہ اس کے سوچنے پر بھی ثواب عطا کرے گا، اور اگر وہ نیت جو سوچی ہے اس پر عمل کرے گا تو ایک ثواب کی بجائے اس امت کو اللہ 10 ثواب عطا فرمائے گا، 10 گنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسی امت کو دیکھا نا، عرض کی کہ مالک ایک کرم کر دے، یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت میرے احمد کی، ہم نیت کرتے ہیں اچھے کام کی، واحد امت محمدیہ ہے محمد عربی کے صدقے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، لیکن دیکھو اس کی غفور رحیمی محمد عربی کے صدقہ کہ ہم دل کے اندر اچھا سوچتے ہیں، اللہ ثواب لکھ دے۔ کتنے ذریعے رکھے ہیں اللہ نے ہماری بخشش کے، اس لیے خدا را اگر رسول خدا سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ایسی محفل میں عہد کر لیجئے کہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جو نماز اور قرآن کے قریب ہو جاتا ہے سمجھ لو اللہ اس کے مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو غفلت کا شکار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر کے اندر، یاد رکھا قبر کے اندر روشنی صرف نماز سے، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، اے مولوی میں بڑی بدن نہیں، ہر کسی کی قبر میں غوث پاک نے نہیں آنا، ہر کسی کی قبر میں پیر سیواگ نے نہیں آنا، اس لیے یاد رکھو قبر کے اندر نماز نے آنا ہے۔ جو تم زندگی کے اندر بارگاہ خداوندی میں سر بسجود رہے اس کی برکت یہ ہوگی کہ قبر کے اندر تمہیں اندھیرا محسوس نہیں ہوگا، اجالا ہی اجالا ہی۔ لجپال لجپال پیر سواگ بہت خوب۔ حضرات میں بات ختم کر رہا تھا، پھر نعرہ لگوا دیا، پھر ایک ٹاپک بنانا پڑ جاتا ہے، تو بات بس ایک شعر پر ختم کر رہا ہوں حضور کی امت کے ہونے کے ناطے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، ہاں ہاں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اے رسول خدا تیرے بیمار کو باغ طیبہ کی آب و ہوا چاہیے، حاضری ہو گئی ان کے دربار میں مل گیا مدعا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔
کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیں دا ہے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا، سمجھ سیانا و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔